سب سے پہلے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے زحمت کی یہاں پہ آنے کی۔ باقی جو امت مسلمہ ہے، آج مبارک ایام چل رہے ہیں، اللہ ہم سب کے لیے یہ مہینہ ہم سب کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ جو آپ نے یہ بات پوچھی یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آج کل ایسے سکیم ہوتے ہیں کہ آج کل زیادہ تر اس طرح سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ایسے کیا کہتے ہیں دکھایا جا رہا ہے کہ جعلی مطلب کیا کہتے ہیں تصدیقات وغیرہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، مطلب جعلی تصدیقات ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ چندہ کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کی وساطت سے امت مسلمہ کو مطلب اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہم دے رہے ہیں، چاہے زکوٰۃ دے رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہم دے رہے ہیں، وہ کہیں ایسی جگہ پہ لگنا چاہیے کہ جہاں پہ حقدار موجود ہوں۔ جس طرح کہ قرآن میں واضح طور پہ اللہ نے کہا ہے کہ مطلب جن کا حق ہے ان کو حق ملنا چاہیے۔ اب اگر حق والے کو حق نہیں ملا تو یہ رائے گاہ ہی جاتا ہے۔ لہٰذا جو کوئی بھی انسان صدقہ خیرات کرتا ہے، جو بھی واجب صدقے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ پھر رائے گاہ ہوتے ہیں، مستحقین تک تو وہ پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے ان چیز مطلب ان کا بہت پاس لحاظ رکھنا ہے کہ جو بھی مانگنے کے لیے آئے، جو بھی کہیں پہ آئے، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی ادارے سے یہ منسلک ہے یا نہیں، کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا پہ زیادہ تر تمام ادارے گوگل وغیرہ پہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں تصدیقات ہونی چاہیے، ایک تو اس ادارے کی تصدیق ہونی چاہیے، اور جو وہاں کے مطلب مربوط ادارے ہوتے ہیں، سبھی مربوط ادارے ہوتے ہیں تو ایک ادارہ ان مربوطوں کا ذمہ دار ادارہ بھی ہوتا ہے۔ اب اس ذمہ دار ادارے کی تصدیق کا بھی ہونا ضروری ہے، لہٰذا ہر ایک اس چیز کا اچھے سے پرکھنا چاہیے۔ مثلا میں کہوں اپنے ادارے کی بات، ہمارا ادارہ بہت پرانا ادارہ ہے اللہ کا رحم حال میں، جو آپ اس طرح سمجھے کہ جس طرح یہاں پہ تحصیل ہے، تحصیل تارت پورہ ہے یا تحصیل کرال پورہ ہے یا اسی طرح تحصیل ولگام ہے، جو بھی اس سائیڈ کے جو بھی ایریا ہیں ان کا ایک بڑا ایدارہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ میں وہ ہے دارالعلوم ددون۔ وہاں پہ ہمارے بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے علماء ہیں، حضرت مولانا عبدالعزیز قریشی صاحب ہیں۔ وہاں پہ ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے جو بھی ان علاقوں میں آئے، چاہے کرال پورہ میں آئے، ہندواڑہ میں آئے یا تارت پورہ میں آئے، جو بھی ادھر آئے، جس طرح اگر یہاں کا کوئی سری نگر جاتا ہے تو وہاں سری نگر میں دارالعلوم بلالیہ کی تصدیق چلتی ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی ایک نظم ایک ہے، ایک ربط ایک ہے۔ جو بھی یہاں پہ آتا ہے چاہے وہ کہیں پہ بھی آئے، کسی بھی تحصیل میں آئے، لیکن اس کے ساتھ کفارہ مولانا عبدالعزیز صاحب کی جو تصدیق ہے ان کی تصدیق کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ مثلا بغیر تصدیقات کے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، سری نگر سے آتے ہیں، جموں سے آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ گھر یہاں پہ جا کر چندہ کرتے ہیں۔ ایسا مناسب بھی نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے گھر جا کر جو کوئی انجان آ رہا ہے گھر جا کر چندہ جمع، اور جو مطلب تصدیقات دیتے ہیں، جو بڑے تصدیقات کرتے ہیں، تصدیقات ساتھ دیتے ہیں، کاغذات ساتھ دیتے ہیں، ان کاغذات میں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ گھر چندہ نہ کریں۔ اب جو مطلب یہاں کا ادارہ ہوتا ہے، بڑا ادارہ ہوتا ہے، جب باہر کے لوگ آئے گھر چندہ کیا یا کیا کہتے ہیں بازاروں میں چندہ کیا، ان کا مناسب نہیں ہے بازاروں میں چندہ کرنا یا گھر جا کر چندہ کرنا۔ لہٰذا میں اس ادارے کی وساطت سے بالخصوص علاقہ رامحال تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس آئے، ایک تو سب سے پہلے ان کی تصدیقات چیک کرو، تصدیق ہے بھی یا نہیں۔ اسی طرح کہیں سے اٹھ کے آیا ہے کہ اور یہ سمجھنا بھی چاہے مثلا یہاں پہ ادارہ ہے، ہمیں تو زیادہ تر اسی ادارے کا حق ہے، جو بھی پڑوسی ادارے ہیں مطلب اس علاقے میں جو بھی ادارے ہیں ان کا یہ حق ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو یہ بڑے ہمارے تصدیقات دیتے ہیں وہاں پہ ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے جس کی طرف ہم دھیان بہت کم دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اقامتی ادارہ ہے یا غیر اقامتی ادارہ ہے۔ اب میں آپ کی وساطت سے تمام لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اقامتی اور غیر اقامتی کا مطلب کیا ہے۔ اقامتی کا مطلب ہے کہ جس میں رہن سہن ہو، کھانا پینا ہو، سب کچھ ہو، وہیں پہ بچے وغیرہ جو بھی ہوں وہاں پہ پڑھتے ہوں۔ غیر اقامتی کا مطلب ہے کہ جہاں پہ کھانا پینا بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہ ہو، خالی دن میں آئے تعلیم حاصل کرے اور گھر کو چلے جائے۔ لہٰذا اس طرح بھی امت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر اللہ ایسا نہ کرے، اگر وہاں پہ مثلا کیا کہتے ہیں کھانا پینا نہیں ہے، رہن سہن نہیں ہے، باقی یہ معاملات نہیں ہیں، تو وہاں پہ زکوٰۃ تو نہیں لگ سکتی ہے۔ اب جو مولوی صاحب سامنے آئے وہ کہتا ہے کہ مجھے مدرسہ کے لیے چندہ دو۔ اب جو انجان شخص ہوتا ہے، انجان گھروں میں ہماری زیادہ تر مستورات ہوتی ہیں، اگر ان کے پاس زکوٰۃ وغیرہ ہو، زکوٰۃ تو زیادہ تر مستوراتوں کی مطلب صاحب نصاب تو زیادہ تر مستورات ہی ہوتی ہیں زکوٰۃ کی، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے زکوٰۃ کے اعتبار سے اس مولوی صاحب کو اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ ادا بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔
لہٰذا اس اعتبار سے آپ کی وساطت سے میں تمام لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جو یہ غیر اقامتی ہوتی ہیں، غیر اقامتوں میں کم سے کم زکوٰۃ کا پیسہ تو نہیں لگ سکتا ہے، امداد کا پیسہ تو لگ سکتا ہے، لیکن ہر ایک کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے، جو بھی اقامتی ادارے ہیں جہاں پہ کھانا پینا ہو، بچوں کا رہن سہن ہو، وہاں پہ ہم زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں، اور وہاں پہ زکوٰۃ دینا بہت ہی افضل ہے، کیونکہ دین کا آغاز ہوتا ہے، دین کے کام دین کا سلسلہ آگے چلتا ہے، لہٰذا وہاں پہ زکوٰۃ دینا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو غیر اقامتی ہو وہاں پہ اپنی زکوٰۃ نہ دیا کریں، بلکہ ان کو ہم اگر مدد کرنا چاہیں تو ہم مدد کر سکتے ہیں، امداد کی صورت میں ان کو ہم دے سکتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کا بہت ہی خیال رکھنا ہے کہ جو دینے کی بات ہے وہ تو اپنی استطاعت تک ہے، جس کو جتنا مطلب کیا کہتے ہیں جو اس کے پاس ہو تو وہ وہی دے گا، اگر کس کے پاس 10 روپے ہے تو وہ 10 ہی روپیہ دے گا، لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ گاڑیوں میں آتے ہیں، لہٰذا ان سے احتیاط ہی برتنا چاہیے، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا مطلب ملنے کو آیا ہے کہ جو بھی آج کل نیوزیں چل رہی وہ یہی دکھلا رہے ہیں کہ جو بھی اس طرح کی گاڑیوں وغیرہ میں گھومتے ہیں وہ صحیح اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے جعلی وہ کاغذات بنائے ہوتے ہیں، فرضی کاغذات بنائے ہوتے ہیں، ان کی کوئی اتھینٹک وہ پروف نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو یہ گاڑیوں وغیرہ میں گھومتے ہیں ان کو تو باضابطہ طور پہ حکام کی طرف سے بھی ہدایات دی گئی ہیں، حکام کے اعتبار سے بھی ان کے ساتھ وہ پرمیشن ہونی چاہیے، پولیس کی پرمیشن ہونی چاہیے، ڈی سی صاحب کی پرمیشن ہونی چاہیے، پھر یہ وہ گاؤں میں گھوم سکتے ہیں۔ اب ان چیزوں سے بہت احتیاط برتنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو پیسہ ہے اللہ کی راہ میں جانا چاہیں تو یہ دوسری طرف جاتا ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔